غرض عسکری ہمیشہ محمد کامل کو سمجھاتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جس حاکم کے پاس محمد کامل نوکر تھا، اس کی بدلی سیالکوٹ کو ہوئی۔ یہ حاکم محمد کامل پر بہت مہربانی کرتا تھا۔ دن کو کچہری میں یہ حال معلوم ہوا۔ شام کو محمد کامل گھر آیا تو بہت افسردہ خاطر تھا۔ عسکری نے پوچھا، خیریت ہے؟ آج کیوں اداس ہو؟ محمد کامل، کیا بتاؤں، جمیل صاحب کی بدلی سیالکوٹ کو ہو گئی، وہی تو ایک مہربان حال تھے، اب کچہری میں رہنے کا مطلق مزہ نہیں۔ عسکری نے بہت دیر تک سکوت کیا، پھر کہا، بے شک جمیل صاحب کا بدل جانا افسوس کی بات ہے، لیکن نہ کس قدر کہ جتنا تم کو دوسرا جوان کی جگہ آئے گا، خدا اس کے دل میں بھی رحم ڈالے گا۔ آدمی کو آدمی پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر عسکری نے پوچھا، جمیل صاحب کب جائیں گے؟ محمد کامل، کل شام ڈاک میں سوار ہو جائیں گے۔ عسکری، تم ان کے بنگلے پر نہیں گئے؟ محمد کامل، اب کیا جانا عسکری، واہ یہی تو ملنے کا وقت ہے، کچھ نہ ہوگا تو کوئی چھٹی پروانہ تم کو دے جائیں گے۔ اور پھر ذرا دل میں سوچو، ایسے وقت میں اپنے مربی، اپنے محسن سے آنکھیں چرانا بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ محمد کامل، یہ جو میں نے کہا کہ اب کیا جاتا، سوچ کے مارے میرے منہ سے نکل گیا، ورنہ ممکن نہیں کہ میں اور جمیل صاحب سے نہ ملوں۔ اچھا، صبح کو ضرور جاؤں گا۔ بہت سویرے کپڑے پہن کر محمد کامل جمیل صاحب کے بنگلے پر گیا۔ جمیل صاحب نے کہا، محمد کامل، ہم اب سیالکوٹ جاتا ہے اور ہم تم سے بہت راضی تھا، تم چاہے تو ہمارے ساتھ سیالکوٹ چلے، ہم تم کو وہاں نوکری دے گا، نہیں اپنے پاس سے 15 روپے دے گا۔ محمد کامل نے سوچ کر کہا، اس کا جواب میں حضور کو پھر حاضر ہو کر دوں گا، اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ غرض محمد کامل گھر لوٹ آیا تو ذکر کیا کہ جمیل صاحب مجھ کو ساتھ لے لیے جاتے ہیں۔ محمد کامل کی ماں نے تو سنتے ہی گل مچایا۔ عسکری نے بھی سنانے مین ہو گئی۔ آخر محمد کامل نے پوچھا، صاحبو بتاؤ میں جا کر کیا جواب دوں؟ محمد کامل کی ماں بولی، جواب کیا دینا ہے، اب کیا وہ تیرے لیے بیٹھا رہے گا یا تیرے لیے سپاہی بھیج رہا ہے؟ محمد کامل، نہیں بھی، میں اس سے وعدہ کرایا ہوں، اپنے جی میں کہے گا، ہندوستانی کیسے خود غرضی مطلبی ہوتے ہیں، چلتے وقت ہم سے جھوٹ بولا۔ محمد کامل کی ماں، اچھا تو جا کر کہہ آؤ کہ صاحب میرا جانا نہیں ہو سکتا۔ محمد کامل کی ماں نے عسکری سے پوچھا، کیوں صاحب تمہاری کیا صلاح ہے؟ عسکری، صلاح اور ہوتی ہے اور دل کی خواہش اور ہوتی ہے۔ دل کی خواہش تو یہ کہ تم یہاں رہو، گھر کا انتظام صرف تمہارے دم سے ہے، اگر گھر میں کوئی مرد بھی چاہیے اور صلاح پوچھو تو جانا مناسب ہے۔ جب ایک حاکم خود بے کہا تم کو ساتھ لیے جاتا ہے تو ضرور اپنی جگہ پہنچ کر بہت سلوک کرے گا۔ محمد کامل، 5 روپے کے واسطے کیا 2-3 کوس کا سفر؟ میرا دل تو جانے کو نہیں چاہتا، وہ مسل ہے گھر کی آدھی نہ باہر کی نہ ساری۔ عسکری، یوں تو تم کو اختیار ہے، لیکن ایسا موقع تقدیر سے ملا ہے، پھر ہاتھ نہ آئے گا، اور سفر کون نہیں کرتا، ہمارے ابا، تمہارے اب، دیکھو ان لوگوں نے عمریں سفر میں تیر کر دیں اور بالفعل 5 سن لیے گئے، پیچھے دیکھو کہ کتنے 5، اور اگر نہیں جاتے تو پھر 10 روپے سے بے دلی مت ظاہر کرنا۔ محمد کامل، تو یہاں کی نوکری کے استعفیٰ دے جاؤں، اور فرض کیا کہ وہاں کچھ صورت نہ ہوئی تو ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا۔ عسکری، اول تو یہ فرض نہ کہ وہاں کچھ صورت نہ نکلے گی، خلاف موکل ہے، جمیل صاحب اتنا بڑا حاکم اور تم کو کام دینا چاہے اور صورت نہ نکلے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا، اور پھر استعفیٰ کیوں؟ مہینے 2 مہینے کی رخصت لو۔ محمد کامل، ہاں رخصت منظور ہوئی پڑی ہے۔ عسکری، منظور ہونے کو کیا ہوا، اس سے جمیل صاحب سے کہو چھٹی لکھ دے گے۔ غرض عسکری نے زبردستی جو کر محمد کامل کو جائے پر راضی کیا، اپنے پاس سے 50 روپے نقد دیے اور چھٹی اور 6 جوڑے نئے کپڑا بنوا دیے۔ دیناتھ کے بیٹے رفیق کو ساتھ کر دیا۔ مولوی محمد کامل سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ ادھر عسکری نے مولوی محمد فاضل صاحب کو یہ تمام حال خط میں لکھا اور یہ بھی لکھ دیا کہ جمیل صاحب سیالکوٹ جاتے ضرور لاہور ہو کر جائیں گے، ایسا اگر ہو سکے تو آپ وہاں ان سے ملاقات کر کے ان سے سفارش کچھ رئیس سے کرا دیں تو مفید ہوگا۔ مولوی صاحب نے جمیل
صاحب کی جستجو کی اور رئیس کے کچھ دیہات ضلع سیالکوٹ میں بھی تھے۔ مولوی صاحب نے رئیس کی طرف سے دعوت کی اور رئیس کے باغ میں ٹھہرایا۔ کھانے کے بعد صاحب اور رئیس دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ مولوی صاحب نے جمیل صاحب سے کہا، دہلی کی رعایا کو آپ کی مفارقت کا بہت قلق ہے۔ اگرچہ آپ صرف 2 ہی برس دہلی میں حاکم رہے، لیکن آپ کے انصاف، آپ کی شرفا پروری سے وہاں کے لوگ بہت خوش تھے۔ ایک بندہ زادہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا، اس کے لکھنے سے سب حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ صاحب نے پوچھا، کیا آپ کا کوئی لڑکا بھی میری کچہری میں تھا؟ مولوی صاحب نے کہا، محمد کامل۔ صاحب نے کہا، وہ تو ہمارے ساتھ آیا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، آپ کا غلام ہے۔ رئیس نے اس تقریب میں صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب ہماری ریاست کی قدیم الخدمت ہیں اور ہم کو ہر طرح سے ان کی پرداخت مرکوز رہتی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اب گنجائش نہیں، بس اگر آپ کے بیٹے کی پرورش فرمائیں گے تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ جمیل صاحب پہلے سے محمد کامل کے حال پر ملتفت تھا۔ ایسے وقت مناصب پر تقریب ہو گئی کہ صاحب کو بہت خیال ہو گیا۔ اول تو جوان نوعمر، دوسرے شریف، تیسرے رئیس کا سفارشی، چوتھے خود صاحب کا آوردہ، پانچواں لائق، اتنے حقوق محمد کامل کو حاصل ہو گئے۔ صاحب نے پہلے دن کچہری کوتے ہی محمد کامل کو 50 روپے کا نائب سررشتہ دار کیا اور مولوی محمد فاضل صاحب کو خط لکھا کہ بالفعل ہم نے آپ کے بیٹے کو 50 کی نوکری دی ہے اور ہم جلد اس کو ترقی کریں گے، آپ رئیس کی خدمت میں اطلاع کر دیجیے۔ مولوی صاحب نے بطرز مناصب صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہ محمد کامل جو کبھی امیدواروں کا محتاج تھا، پھر چھوٹے چھوٹے عہدے داروں کو عوضیاں کرتا